هيدر هيدر عم الآخر هيدر 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 صوغي كوثر هيدر 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 أي مظلوم فاتح هيدر هيدر فاتح خيبر هيدر 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 عم الآخر هيدر 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 صوغي كوثر هيدر 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 أي مظلوم فاتح هيدر هيدر فاتح خيبر هيدر 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 عم الآخر هيدر هيدر صوغي هيدر هيدر أي مظلوم فاتح هيدر هيدر فاتح خيبر افتادی در بستر زهرآباد افتادی در فی الحال ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے کہ عالم اور افقہ کی تشخیص کیسے ہوگی، اس کی تلاش کیسے ہوگی. مولا کے سامنے اس نے خط لکھا کہ ہمارا جو ہے وہ میراث یا دین کے مسئلے پہ اختلاف ہو گیا، اور دونوں آپ کے جو عالم ہیں دونوں حدیث کی معرفت رکھنے والے ہیں، دونوں کے پاس حدیث سے استدلال موجود ہے. امام نے فرمایا کہ اس میں سے جو افقہ ہوگا، جو عالم ہوگا، جو عادل اور اصدق ہوگا، تم اس کی بات کو لے لینا، دوسری کی بات کو چھوڑ دینا. اب حسنین کاظمی صاحب سے ہمارا سمپل سا سوال ہے کہ کیا آپ عالم فقیہ کے اوپر رکتے ہیں یا نہیں رکتے؟ اس بات سے قطع نظر کو اس کو ہم پہچان کیسے کریں گے، اس کے طریقے کیا ہوں گے پہچان کے، وہ الگ بحث ہے. کیا آپ آج کل کی دنیا میں کسی عالم اور افقہ فقیہ کے اوپر رکیں گے یا نہیں رکیں گے؟ یہ سوال ہے، آپ اس کا واضح سا جواب دے دیجئے. اب دیکھیں آپ نے پھر جو سوال کیا اس کے بہت سارے پہلو نکلیں گے، ٹھیک ہے، بہت سارے پہلو وہ نکل رہے ہیں نا کہ اس کی تشخیص کیسے ہوگی، پہچان کون کرے گا، میں پہچان کروں گا، آپ پہچان کریں گے. امام نے یہ تو نہیں پہچان کے طریقے بتایا نا، امام نے تو سیدھا کہہ دیا کہ افقہ کے اوپر رک جانا ہے. آپ کہیں گے بالکل جی افقہ وہ والا جو مولا کا حکم بیان کرے گا، جو مولا کی حدیثیں بیان کرے گا، جو دلائل بیان کرے گا، میں اس افقہ کے اوپر رکوں گا. بھی رکیں گے تو صحیح نا افقہ کے اوپر نا. بالکل بالکل کوئی عرض نہیں ہے، مجھے اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہی تو بات ہے کہ آپ افقہ کے اوپر کیوں روک رہے ہیں، دوسرے کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ کیا آپ اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں؟ ایک ہی شخص کو پکڑ کے بیٹھ کے افقہ کو، دوسری کی طرف کیوں نہیں جاتے، دوسری کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہاں یہ اب آپ کا جو سوال ہے کہ آپ نے ایک افقہ کو کسی مسئلے میں آپ نے، چونکہ وہ اختلافی موضوع تھا، ان کی جس چیز کے اوپر دو فقہا کے درمیان اس کے بات چل رہی تھی، وہاں پہ اس نے یہ دیکھا کہ ان میں عالم اور افقہ کون ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ دونوں جو صاحبان علم تھے ان دونوں میں افقہ اور عالم کو تلاش کر کے اور اس نے کہا، امام نے کہا کہ اس معاملے میں اس کی طرف رجوع کر لو، نشانیاں بتا دیں. اب وہ نشانیاں جو ہیں جس نے اس کو عالم اور افقہ ثابت کیا تھا اس شخص کے نظر میں کہ جی یہ حدیثیں بیان کرتا ہے یا جو کچھ بھی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا اس کے ہوا، تو اس معاملے میں وہ اس کی طرف رجوع کر رہا. لیکن باقی معاملات میں جو کیونکہ وہ معاملہ جو حدیث کے اندر مذکور ہے حاکم اور قاضی کے درمیان ہے نا، دونوں کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، ایک حاکم ایک قاضی ہے، دونوں کے درمیان بحث ہو رہی ہے، وہ کر رہا ہے. باقی معاملات کے اوپر اس کے اوپر پابندی نہیں ہے. پہلی بات باقی سے کیا کہ مراد؟ باقی معاملات میں کسی اور طرف نہیں پوچھے گا. دوسری گزارش یہ ہے، باقی معاملات سے کیا مراد واضح کیجیے. دین کے معاملات، ہم تو معاملات لے رہے ہیں نا، سبھی دین کے معاملات. میراث اور دین تو ایک مثال تھی نا وہاں پہ. سوری مجھے اب سمجھ نہیں آئی. روایت کے اندر میراث اور دین یعنی قرض، میراث اور دین کو بطور مثال کے راوی نے ذکر کیا تھا. یہ تو ایک مثال تھی. مسئلہ کیا تھا؟ دین کا ایشو تھا نا، حلال اور حرام کا ایشو تھا. تو مولا نے یہ فرمایا کہ حلال اور حرام کا جو ایشو ہوگا اس میں اگر فقہا کے درمیان، حاکم شرع اور عادل فقہا کے درمیان اختلاف ہوگا تو تمہاری ذمہ داری کس کی کیا ہے کہ افقہ اور عالم کے اوپر رک جاؤ گے. تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں باقی معاملات میں ہم کیا کریں گے؟ باقی معاملات بھی کون سے رہے؟ جب بات حلال و حرام کی آگی تو حلال و حرام کے علاوہ باقی بچہ کیا پھر؟ نہیں تقی ہاشمی، دیکھیے میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں اپنی بات کو واضح کرنے کی. معصوم نے جو شرائط بیان کی ہیں ان شرائط کے ساتھ آپ نے ان دونوں میں سے جب تخصیص ہوگی کہ 50 لوگ ہیں 10 لوگ ہیں، ان میں سے یہ 2 برابر کے صاحبان علم نکل رہے ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف جانا ہے. تو جس کی طرف جانا ہے اس کی تخصیص معصوم نے بتائی کہ اس کی نشانی کیا ہے. اس سے پتہ یہ چلا جو آپ کو آپ کے سوال کے جواب میں حدیث معصوم کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، آپ کو اس سے رجوع کرنا ہے، اور اس کی طرف رجوع کرنا، اس کی بات پہ عمل کرنے پہ تو مجھے اعتراض ہی کوئی نہیں ہے. وہ ایک ہوگا یا 2 ہوں گے بتائیں؟ ظاہر ہے ایک ہی ہوگا. وہ ایک کون سا ہے آپ کے نزدیک؟ میرے نزدیک سید سیستانی ہے، شہباز صاحب کے نزدیک آپ خامنائی ہیں، آپ کے نزدیک کون ہے؟
उसका नाम बता मेरे दें आज। नजदीक वो होगा कि जो ये आपको तो बताएगा कि इस मामले में आपको ये करना है, और नाम साथ करें आपको ये जनाब, बताएगा। नाम जिक्र करें, नाम जिक्र काजी करें, साहब किताब जिक्र प्रैक्टिकली करें, आए, प्रैक्टिकली आए आप, क्योंकि हाँ हम ये आपने क्योंकि प्रैक्टिकली बातों पे बात करें, आपका चूंकि निजाम है ना, निजाम में हर चीज मुय्यन होती है, पूरा उसका स्ट्रक्चर मुय्यन होता है, तो आप अपना इस वक्त निजाम पेश कर रहे हैं, मफरूजे पेश नहीं कर रहे, वो होगा ये होगा, तो ये आप मुजमल बात ना करें, आप तफसीली बताएं कि हसनैन काज़मी साहब जो निजाम पेश कर रहे हैं, जो हमारा निजाम है, इसमें आलम और अफ़का जो है ये शख्स है, गैर मुकल्लदीन इसकी तरफ रजू करेंगे, तकलीद नहीं करेंगे, उसका नाम नॉमिनेट फरमाएं उसको, या आपने तहकीक ही हाँ, नहीं की? अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि नॉमिनेट करूं मैं इस मामले में, तो मैं इंतहाई वाज़े लफ्जों में आपको बता रहा हूं कि अभी तक, मेरे आज के दिन के इस लम्हे तक, मुझे ऐसा कोई अफका और आलम जो है वो मुतय्यन नहीं हुआ कि जिसके बारे में ये कह सकूं कि दीगर तमाम मराजे में से ये वो शख्स है कि जो सबसे ज्यादा अफका और आलम है, इसलिए मैं किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता अहसन बशीर सानी को मानिए और खामनाई को ना मानिए, खामनाई को मानिए तो बशीर जी नकवी को ना मानिए, या किसी को और को तस्लीम ना करे। ऐसा कोई शख्स नहीं है कि जिसके बारे में मेरी तसल्ली सही हो गई कि ये आलम और अफका है, नहीं है, कोई नहीं है।